چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کی کلاس میرے ساتھ دیکھیں. استثناء کی کتاب اس کا پہلا باب. استثناء کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے لکھا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسیرات اور دی ذہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں. کوہ شعیر کی راہ سے حورب سے قادس برنیہ تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کو دیے تھے ان سے یہ باتیں کہیں. یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کو جو حسبون میں رہتا تھا مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استارات میں رہتا تھا ادرئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے، سو پھرو اور کوچ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی کتاب اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ. دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا. آمین. استثناء کی کتاب میں جو زیادہ تر باتیں ہیں وہ ریپیٹ کی گئی ہیں. زیادہ تر باتیں کیا ہیں؟ ریپیٹ کی گئی ہیں. یعنی اس کو دوسری شریعت یا دوسرا قانون بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء کا کیا مطلب ہے؟ دوسری شریعت یا دوسرا قانون. اگر میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرتا چلوں تو اس وقت اسرائیل مواب کے میدانوں میں موجود ہے. کہاں پر ہے؟ مواب کے میدانوں میں. 40 سال پہلے اسرائیل مصر سے نکلے تھے، اور بعد میں تقریباً 38 سال پہلے وہ پہلی اٹیمپٹ کرتے ہیں کنعان میں داخل ہونے کی، اور اسی جگہ سے کرتے ہیں، قادس برنیہ سے. اور یہ 11 دن کا سفر تھا. یعنی کوہ سینا سے حورب سے قادس تک کتنے دن کا سفر ہے؟ صرف 11 دن کا سفر ہے. لیکن وہاں پر یہ ایمان سے داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. یہی لوگ جو اب فتح پانا جنہوں نے شروع کر دی ہے، ان کے جو باپ دادا تھے، یعنی جو پہلی نسل تھی، وہ ایمان سے داخل نہیں ہوتی، اور 38 سال مزید ان کو بیابان میں گزارنے پڑتے ہیں. اب وہ سارے لوگ تقریباً مر چکے ہیں، اور بس تھوڑے سے ہی لوگ شاید بچے ہیں جو کہ اگلی سرزمین میں جانے سے پہلے وہ بھی کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. موسیٰ بھی ان میں شامل ہے، ہارون بھی، مریم بھی، سب لوگ، یہ سارے لوگ آگے نہیں جا پائیں گے سوائے کالب کے اور یشوا کے. کالب کے اور یشوا کے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 38 سال میں بائبل مقدس کوئی بہت زیادہ بیان نہیں کرتی ان 38 سالوں کے بارے میں. بڑے تھوڑے سے چیپٹر ہیں جن میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. خروج کی کتاب تقریباً 80 سال کا حال بیان کرتی ہے. کتنے سال کا؟ 80 سال کا. کیوں؟ کیونکہ وہ موسیٰ کی پیدائش سے شروع کرتی ہے اور کہاں تک حال بیان کرتی ہے؟ جب تک اسرائیل کوہ سینا پر نہیں آ جاتے. اسرائیلی کوہ، یعنی 40 موسیٰ پیدا ہوا، پھر وہ 40 سال کا ہوتا ہے اور وہ مصر سے بھاگ جاتا ہے، پھر وہ 40 سال مزید بیابان میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرعون کے پاس جاتا ہے اور بنی اسرائیل کو لے کر آتا ہے. تقریباً 83 سال اس کی عمر ہے. یہ پہلے 80 سے 83 سال جو ہے یہ اس کا حال بیان کرتی ہے. اس کے بعد اگلی کتاب کون سی ہے؟ خروج کے بعد احبار کی کتاب. احبار کی کتاب تقریباً 1 ماہ کا حال بیان کرتی ہے، کیونکہ اس میں قربانیاں ہیں، کہانت کا نظام ہے، شریعت بیان کی گئی ہے، اور یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا.
اور اس کے بعد گنتی کی کتاب ہے، اور گنتی کی کتاب کتنا عرصہ بیان کرتی ہے؟ تقریباً 38 سال کا. کتنا؟ 38 سال کا. اور اس کے بعد استثناء کی کتاب ہے، اور استثناء کی کتاب کتنے سالوں کا حال بیان کرتی ہے؟ صرف کہا یہ جاتا ہے کہ صرف 10 دن کا. کتنا؟ صرف 10 دن کا. یعنی یہ موسیٰ کا آخری سال ہے، یہ 40واں سال ہے. اور 40واں سال بنی اسرائیل کی زندگی میں بڑا اہم تھا. اس کے بالکل آغاز میں مریم فوت ہو جاتی ہے، 5ویں مہینے میں ہارون فوت ہو جاتا ہے، اور پھر آخری سال کے آخر میں موسیٰ بھی وفات پا جاتا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے، 40واں جو سال ہے. لیکن اس میں صرف جو کہا جاتا ہے کہ صرف 10 دن کے اندر اندر موسیٰ نے تمام شریعت کیا کی ہے؟ ریپیٹ کی ہے. کتنے دن کے اندر؟ 10 دن کے اندر اندر. اور اس کو 3 سرمنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک موسیٰ نے پہلا سرمن دیا ہے، پھر موسیٰ نے ایک دوسرا سرمن دیا ہے، اور پھر موسیٰ نے ایک تیسرا سرمن دیا ہے، اور استثناء کی کتاب پوری ہو گئی. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ایڈیشنل ہیں، یعنی کچھ قوانین رسمی ہوں یا لا آف دا لینڈ کے تعلق سے ہوں یا وہ مورل لا سے تعلق رکھتے ہوں. اس میں کچھ قوانین آپ کو ایکسٹرا ملیں گے جو کہ موسیٰ نے ایکسپلین بھی کیے ہیں، موسیٰ نے بتائے بھی ہیں. لیکن موسیٰ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ دوبارہ سے سارے قانون کو بیان کرے؟ ایک تو اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں، واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ موسیٰ بیان کر رہا ہے، جو کہ پہلے بیان نہیں کی گئی، وہ اب موسیٰ بیان کر رہا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شریعت دی گئی تھی وہ کس کو دی گئی تھی؟ پچھلی نسل کو. کس کو؟ پچھلی نسل کو دی گئی تھی، اور پچھلی نسل تو جاتی رہی. اب نئی نسل ہے، اب آگے والی نسل ہے، اور یہ نسل ہے جو آگے جائے گی. سو بڑا ضروری تھا کہ موسیٰ ان کو بھی شریعت کی تمام باتیں بتائے، دہرائے، اور ان کو احساس دلائے، ان کو یاد کرائے، ان کو احساس دلائے کہ خداوند کی شریعت کا مقام سب سے بڑا ہے، اس کے احکام کا مقام سب سے بڑا ہے. تم لوگ اس سے ایوائڈ نہیں کر سکتے. یہ شریعت، یہ کتاب بہت ضروری ہے. یہ تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو زندگی پاؤ گے، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو لعنت پاؤ گے. استثناء کی کتاب کے آخر میں ہم برکتوں اور لعنتوں کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں. سو بڑا ضروری تھا کہ موسیٰ اس نئی نسل کو بیان کرے. اور ہماری مسیحی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں باتوں کو دہرایا جائے، ہمیں بار بار بتایا جائے. کئی لوگ پادری صاحبان کے اگینسٹ بھی اس طرح سے بولتے ہیں، وہ پادری کو گل بار بار کرتا رہتا ہے. یسوع مسیح نے بھی باتوں کو دہرایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ جو بات کہہ دی وہ دوبارہ بات کبھی نہیں کی. آڈینس کے حساب سے، سننے والوں کے حساب سے یسوع مسیح نے بھی باتوں کو دہرایا ہے، اور ہم اناجیل میں اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ باتیں دہرائی جائیں، بار بار بتائی جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہم کوئی کمپیوٹرز یا روبوٹس تو نہیں کہ ایک دفعہ جو فیڈ کر دیا اب کبھی نہیں ہمارے یہاں سے نکلے گا. ہم انسان ہیں، ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پطرس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے. پطرس کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف ہو. اگرچہ آپ واقف ہیں، لیکن یاد دہانی بعض اوقات بڑی ضروری ہے. ہم بائبل سٹڈی ہو یا چرچ میں جاتے ہوں، کہیں بھی ہوں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بنیادی باتیں تو ہمیں پتہ ہے، بنیادی باتوں میں مجھے لیکچر نہیں چاہیے، بنیادی باتیں ہیں یہ میں نے سنی ہوئی ہیں، بڑی دفعہ سنی ہوئی ہیں. لیکن خداوند کا کلام زندہ کلام ہے. آپ بنیادی باتوں کو بھی بار بار سنیں گے تو وہ بھی اپنا اثر کریں گی.
آپ ان سے بھی تازگی پائیں گے. کبھی بھی یہ بات نہ سوچیں کہ یہ چیز تو مجھے آتی ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, وہ یہ دوبارہ سنن دی لوڑی کو نہیں. سو بنیادی باتوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے اور سنانے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح پطرس کہتا ہے کہ میں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا. 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب تک میں اس خیمے میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں. کہتا ہے جب تک میں اس خیمے میں, مطلب میں زندہ ہوں, تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں. سو موسیٰ سیم کام کر رہا ہے, موسیٰ بھی سیم کام کر رہا ہے, وہ یاد دلا رہا ہے. اس وقت یہ لوگ یا تو پیدا نہیں ہوئے تھے, اب جو آگے نسل داخل ہوگی, کیونکہ مرے کون تھے, جو 20 سال اور اس سے اوپر کے تھے. لیکن جو 18 19 سال 17 سال یا 1 2 5 سال کے لوگ تھے وہ نہیں مرے تھے بیابان میں. مرے کون تھے, صرف جو 20 سال اور اس سے اوپر کے تھے, جو کہ جنگ میں لڑنے کے قابل تھے, وہ سارے لوگ مرے تھے جو گنے گئے تھے. سو موسیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ اس وقت بچے ہوں گے, بلکہ یہ سارے ایک طرح سے بچے تھے, کیونکہ یہ سارے 20 سال سے کم عمر کے تھے. یہ ہم بالکل نہیں کہتے کہ راستے میں ان کو شریعت نہیں سکھائی گئی ہوگی, آلدو کہ راستے میں بھی یہ سیکھتے رہے ہوں گے. ان کے پاس شریعت تو بالکل آغاز میں ہی دے دی گئی تھی 40 سال کے, تو راستے میں بھی ان کو ریپیٹ کی جاتی ہوگی. لیکن یہاں پر موسیٰ اپنے جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہے, اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس کو دہرائے. استثناء کی کتاب اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ نئے عہد میں 80 مرتبہ سے زائد استثناء کی کتاب کو کوٹ کیا گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ سے زائد استثناء کی کتاب کو کوٹ کیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح بیابان میں تھے اور ابلیس کا مقابلہ کر رہے تھے, تو وہ کس طرح سے مقابلہ کر رہے تھے؟ کلام سے. کس طرح سے؟ کلام سے. اور انہوں نے 3 حوالے ابلیس کو کوٹ کیے تھے. تینوں حوالے استثناء کی کتاب سے تھے. تینوں حوالے استثناء کی کتاب سے تھے. پہلا استثناء 8 باب 3 آیت, اور پھر 6 باب 16 آیت, اور تیسری دفعہ 6 باب اور 13ویں آیت سے. استثناء کی کتاب سب سے زیادہ کوٹ کی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے. یعنی نئے عہد میں جو کوٹ کی گئی ہیں کتابیں پرانے عہد سے, یعنی جن کے ریفرنس دیے گئے ہیں, ان میں سے ایک ہے. اور باقی 3 کتابیں ہیں جن میں زبور ہے, پیدائش کی کتاب ہے, اور یسایہ کی کتاب ہے, اور اس کے علاوہ استثناء کی کتاب ہے. ان چاروں میں سے بہت زیادہ حوالے دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دکھی بھی ہے, جوش میں بھی ہے اور دکھی بھی ہے. جب وہ آخری دفعہ یہ ساری باتیں ان کو سناتا ہے, اپنے آخری خطابات ہیں اس کے, اس لیے کہ پچھلے 80-83 سال کو وہ دیکھے تو کس طرح سے خدا اس کو تیار کرتا ہے, کس طرح سے اس کو مصر بھیجتا ہے. وہ اپنی زندگی کی ساری جو سٹوری ہے اس پر غور کرتا ہوگا, کس طرح سے خدا نے اس کو لیڈر بنایا, کس طرح سے وہ 40 سال ایک قوم کو لے کر چلتا رہا, اور قوم بھی ایسی کہ توبہ توبہ کرا دینے والی. اتنی مشکلات کے بعد جب وہ بالکل عین کنارے پر کھڑا ہے اور اب سامنے منزل ہے, تو خدا نے اس کو کہا کہ تو آگے نہیں جائے گا. سو وہ جوش میں بھی ہے, وہ دکھی بھی ہوگا. اس بات سے ظاہری سی بات ہے اس نے خدا کے اس فیصلے کو قبول کیا ہے, جو کہ اس کو اسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی سزا ملی ہے. اور خدا نے اس نے منت کی تھی خدا سے کہ خدایا تو مجھے آگے جانے دے, لیکن خدا نے کہا تھا کہ نہیں, آئندہ کو تو مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہ کرنا. سو موسیٰ کافی ایموشنل ہوگا, یہ ہم بڑے آرام سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا تو تھوڑا سا ساتھ ہی ہو نا, ہم تو تھوڑا سا جاب ہی کر لیں کہیں پہ, تو اگر وہاں پہ ایک اچھا تعلق بن جائے تو جاتے ہوئے انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اتنی زیادہ سکسیس کے بعد, لیڈرشپ کے بعد, اتنی زیادہ ایک قوم کو, اتنی بڑی قوم کو لیڈ کرنے کے بعد, مطلب ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کس سچویشن میں سے گزر رہا ہوگا. سو خدا اس کو کہتا ہے کہ اس سے آگے تو نہیں جائے گا.
اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. میں اس کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا تفصیل میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ سارے واقعات پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ میرے ساتھ 34واں باب دیکھیں، آخری چیپٹر 34واں باب دیکھیں. لکھا ہے، اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریحو کے مقابل ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے جلاد کا سارا ملک، دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، اور افرایم اور منسی کا ملک، اور یہودا کا سارا ملک پچھلے سمندر تک، اور جنوب کا ملک، اور وادی یریحو جو خرموں کا شہر ہے، اس کی وادی کا میدان سوگر تک اس کو دکھایا. اور خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا. سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا. اس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے. پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے. اور نون کا بیٹا یشوا دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے. اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا. اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا. اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا. یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے. اس چیپٹر میں موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، اور یہی مانا جاتا ہے کہ یا تو یشوا نے یا الیعزر کاہن نے اس باب کو لکھا ہے. ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے نبوتی طور پر اس چیپٹر کو لکھا ہو، لیکن اس کے چانسز کم ہیں. زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یشوا نے یا الیعزر نے اس کو لکھا ہے اور اس کو کمپلیٹ کیا ہے. الیعزر کاہن تھا، سردار کاہن تھا، اور یشوا جو ہے وہ موسیٰ کے بعد اب آگے لیڈر ہے. یشوا کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے. اب یہاں پر موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے، اور موسیٰ کی وفات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا نئے عہد کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی وفات ہے. یہ عام لوگوں کی طرح کی وفات نہیں ہے. یعنی خدا اس کو، جس طرح ہارون کو خدا نے کہا کہ پہاڑ پر آ جا اور وہاں پر ہارون فوت ہو جائے گا، اس طرح موسیٰ کو بھی پہلے بتایا گیا کہ تو فلاں پہاڑ پر چڑھ جا اور وہاں سے تو تمام ملک کو دیکھ لے گا، لیکن وہاں پر قدم رکھنے نہیں پائے گا. اب موسیٰ وہاں پر چلا جاتا ہے، اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا، آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جب وہ تمام ملک کو دیکھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا کیا چلتا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں ان کو لے جانے والا تھا، اور اب میری ہی غلطی کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکتا. موسیٰ وہاں پر وفات پاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ سیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے موسیٰ کی لاش اور اس کے دفنائے جانے کے تعلق سے. موسیٰ کی لاش اور اس کے دفنائے جانے کے تعلق سے میرے ساتھ دیکھیں یہودا کی کتاب، یہودا کا خط، اس کی 9ویں آیت لکھے، لیکن مقرب فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ نے وفات پائی ہے تو اس کو دفنانے کے تعلق سے کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے، وہاں پر کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے. اب خدا نہیں چاہتا کہ لوگوں کو موسیٰ کی لاش کا یا اس کی قبر کا پتہ چلے کہ اس کو کہاں دفنایا گیا. یہودی لیجنڈز اس کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں. ایک یہودی لیجنڈ کے مطابق خدا خود آیا اور وہ ایک بستر بچھا دیا گیا اور اس پر ایک تکیہ رکھ دیا گیا اور موسیٰ اس پر لیٹ گیا اور خدا اس کے سرہانے کھڑا تھا اور جو جبرائیل ہے اور میکائیل فرشتے یہ دہنے بائیں کھڑے تھے اور ایک پتہ نہیں ززائیل کر کے کچھ نام ہے
وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑا تھا اور موسیٰ سے پوچھا گیا، اس کی اسپرٹ سے کہا گیا، پھر موسیٰ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میری اسپرٹ جو ہے وہ مجھ سے لے لی جائے، اور اس طرح کی بڑی لمبی چوڑی نا ایک روایت بنائی ہوئی ہے۔ تو پھر خدا نے موسیٰ کو چوما اور اس کی جو روح ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے، پھر اس کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ خیر یہ کہ یہودی لیجنڈ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی چھوڑنے کے بڑے ماہر ہیں ارشد ندیم سے لمبا نیزہ پھینکتے ہیں، یہ ہم نے اکثر ڈسکس کیا ہے، بہت لمبی چھوڑتے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہم کبھی بھی یہودی لیجنڈز پر یقین یا یہودی روایات پر یقین نہیں کرتے، کلام میں اگر بات لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے، اور ان کی روایات کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ خیر، موسیٰ وفات پاتا ہے اور اس کی لاش کو لے کر اب ابلیس اور میکائیل فرشتے کے درمیان ایک جھگڑا ہے یا ایک تناؤ ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ موسیٰ کی لاش اس کے حوالے کی جائے، لیکن میکائیل کیا چاہتا ہے؟ میکائیل وہ چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کو موسیٰ کی لاش نہ ملے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے، جو ایزیوم کی جاتی ہیں، آلدو کہ ایگزیکٹ وجہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ایزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو لاش مل گئی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کا مقبرہ بنا لیں گے اور اس کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ یہ ابلیس چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ موسیٰ کو بہت بڑا مقام حاصل تھا بنی اسرائیل میں اس وقت، سو اگر لوگوں کے پاس اس کی لاش ہوتی تو شاید وہ اس کو پوجنا شروع کر دیتے، اور ابلیس ایسا ہی چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابلیس یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ کی لاش اگر اس کے حوالے ہو جائے، اس کے حوالے مطلب لوگوں کے ہاتھ لگ جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ لوگ لاش کو اپنے ساتھ آگے لے جائیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ لاش کو اپنے ساتھ مقدس سرزمین میں لے جائیں گے، جس طرح یوسف کی ہڈیوں کو نہیں تھے لے گئے، وہ اس نے کہا تھا کہ میری ہڈیوں کو لیتے جانا یہاں سے، لیکن اب چونکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ تو اس زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگوں کے ہاتھ لاش لگتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لاش کو اٹھائیں گے اور مقدس سرزمین میں لے جائیں گے کہ ہم وہاں جا کر اس کو دفن کریں گے۔ سو لوگوں کو لاش کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تیسرے نمبر پر ایک فیوچر ایونٹ ہے جس کے لیے خدا نے اس کو الگ کیا ہے، سائیڈ پہ کیا ہے یا پریزرو کیا۔ وہ فیوچر ایونٹ کیا ہے؟ کہا یہی جاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب میں جو دو گواہ ہیں، یہ کون ہیں؟ موسیٰ اور ایلیاہ ہیں۔ سو موسیٰ اور ایلیاہ یہ دونوں آئیں گے اور یہ دونوں یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں گے، اور اس کا ایک پریویو ہم دیکھتے ہیں ٹرانسفیگریشن پر، یعنی جب پہاڑ پر یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے تو موسیٰ اور ایلیاہ اس سے آ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک پریویو تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک پریویو تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتا ہوا نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ یہ بات کب پوری ہوئی؟ جب ٹرانسفیگریشن کے موقع پر، یعنی صورت کے بدل جانے کے موقع پر یسوع مسیح اپنے جلال میں ان کو دکھائی دیا۔ تو وہ جلال میں دکھائی دینا کیا تھا؟ آسمانی بادشاہی کی ایک جھلک تھی، اور وہ بات وہاں پر پوری ہوتی ہے۔ سو موسیٰ اور ایلیاہ وہاں پر آ کر یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں، یسوع مسیح سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ دو گواہوں کے طور پر مکاشفہ کی کتاب میں اینڈ پر بھی آئیں گے۔ اور مکاشفہ کی سٹڈی میں ہم نے سیکھا تھا کہ موسیٰ اور ایلیاہ کے حق میں کافی باتیں کہی جاتی ہیں، اور کیونکہ جس طرح کے اختیارات ان دونوں گواہوں کو دیے گئے کہ وہ زمین پر آگ لا سکتے ہیں 3.5 سال تک، جہاں چاہیں، وہ ان کا عرصہ بھی 3.5 سال ہے، بارش کو بند کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی آفتیں لا سکتے ہیں، تو یہ تمام باتیں کون کرتا رہا ہے؟ موسیٰ یا ایلیاہ۔ ایلیاہ نے آسمان کو 3.5 سال کے لیے بند کیا تھا، اور موسیٰ آفتیں لے کر آتا تھا، ایلیاہ نے آسمان سے آگ بھی بھلائی تھی۔ سو یہ مختلف جو واقعات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ سو ابلیس ایک اور کام بھی چاہتا تھا
کہ موسیٰ کی لاش کو وہ کیا کرے؟ بے حرمت کرے. کیا کرے؟ بے حرمت کرے. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ میکائیل کیا کرتا ہے؟ میکائیل خدا کا نام لیتا ہے. میکائیل خدا کا نام لیتا ہے کہ خدا ہم تجھے ملامت کرے. سو یہ جنگ جو ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ میکائیل جیت جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی لاش کا پتہ نہیں ملتا. ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں موسیٰ کے تعلق سے، کہ موسیٰ ایک رہنما تھا، لیڈر تھا. موسیٰ حاکم تھا، جس طرح بادشاہ حاکم ہوتے ہیں. موسیٰ ایک حاکم تھا، ایک رہنما تھا. پھر موسیٰ ایک نبی تھا. موسیٰ کیا تھا؟ نبی تھا. اور انیشلی موسیٰ کاہن بھی تھا، کیونکہ وہ قربانیاں گزرانتا تھا. اب بالکل کتاب کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی مانند بنی اسرائیل میں کوئی نہیں ہوا. یسوع مسیح سے پہلے واقع ہی موسیٰ کی مانند کوئی نہیں ہوا جس سے خدا اس طرح سے باتیں کرے، جو اتنا بڑا نبی ہو، جس سے خدا ڈائریکٹلی روبرو ہو کے باتیں کرے، جس نے کہانت کی خدمت بھی سر انجام دی ہو، جس نے لیڈرشپ بھی کی ہو، اور جس نے حاکمیت بھی کی ہو، یعنی حاکم کا اختیار بھی استعمال کیا ہو. یہ سارے آفیسز کسی بھی ایک ذات میں نہیں تھے. کسی بھی ایک ذات میں یہ چاروں آفیسز نہیں تھے. رہنما کا، حاکم کا، نبی کا، کاہن کا. یہ صرف کس کی ذات میں پورے ہوتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح. اور موسیٰ کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ یسوع مسیح گھر کا کیا ہے؟ مالک ہے. کس طرح سے کہ یسوع مسیح گھر کا مالک ہے، اور موسیٰ کیا ہے؟ گھر کا خادم ہے. وہ کیا ہے؟ خادم ہے. اور یسوع مسیح مالک ہے. یسوع مسیح اس طرح سے موسیٰ سے بڑا ہے جس طرح گھر کا مالک گھر کے خادم سے بڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح ابراہیم اور باقی سب لوگوں سے بھی یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے. God bless you.